دوسری جانب جو ہمارے پاکستانی کام کر رہے ہوتے ہیں یو اے ای وغیرہ کے اندر، سعودی عرب وغیرہ کے اندر، ان کی انکمز کے اوپر تکلیف ہو سکتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ریمیٹنس بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی ہیں، اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستانی وہاں سے ہم کو زیادہ پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں. ریمیٹنس بھی بڑھتی ہے کہ اور پاکستانی جا رہے ہوتے ہیں. جو پہلے اپنی والدہ کو یا اپنی بیگم صاحبہ کو $100 بھیج رہا تھا لڑکا ڈرائیوری کر کے سعودی عرب سے، وہ ابھی بھی $100 بھیج رہا ہے. لیکن پہلے 40 تھے، اب 42 ہونے چاہیے. ہر سال ہم زیادہ لڑکے بھیجتے ہیں. اب کم از کم یو اے ای وغیرہ کے اندر آپ کو روپیہ نہیں ملے گا اور اتنی نوکریاں نہیں ملیں گی. ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے کویت ہم کو نوکریاں نہیں دیتا ہے، ویزا نہیں دیتا ہے. یو اے ای کے اندر ویزا لینا جو ہے پاکستانیوں کے لیے جوئے شیر ہو گیا لینا. مطلب جو وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ویزا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، نئے پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیتے. سعودی عرب ہے وہ آپ کو ابھی بھی ویزا دیتا ہے. قطر آپ کو دے دیتا ہے. بحرین بہت چھوٹا ہے، قطر بہت چھوٹا ہے. مطلب یہ سیریسلی یہ گارڈن ٹاؤن جتنے ہیں، مطلب بحرین اور قطر. مطلب خالی گارڈن ٹاؤن میں بھی تیل نکل آئے سو نہیں، یہاں پہ بھی یہ بات ہو جائے گی. سو but I mean, so Pakistanis will have difficulty with remittance. Pakistanis will also have difficulty with exports. So when all of this happens, your exports will تھوڑا سا ماڈریٹ ہوں گے. آپ کے ریمیٹنس تھوڑے سے ماڈریٹ ہو جائیں گے، یا کم از کم بڑھنے کی اسپیڈ کم ہو جائے گی. لیکن آپ کے اخراجات ضروری نہیں ہیں کہ کم ہوں، آپ کے امپورٹ ضروری نہیں ہیں کہ کم ہوں، کیونکہ آپ کو تیل وغیرہ لینا ہے وہ آپ کو لینا ہی پڑے گا اور مہنگے نرخوں پہ لینا پڑے گا. لہٰذا کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے گا. اب کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر آئے گا تو پھر آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا. حالانکہ ایک طرف آپ نے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہوتا ہے تو آپ کا روپیہ بڑھنا چاہیے ویلیو میں، لیکن دوسری طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ میں پریشر ہے تو یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہماری چونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ روپے کو ڈی ویلیو کرنے کے اتنے دل میں نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مضر اثرات بھی بہت ہوتے ہیں. انفلیشن بہت تیزی سے آتا ہے. سو پاکستان از گوئنگ تھرو اے لاٹ آف ٹربل. We will need to have very deft management over the next few months, very nimble management, اور تھوڑی سیاسی جذبات سے ہٹ کے تھوڑی مینجمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ہم چل سکیں گے. اگلا کچھ مہینے بہت چیلنج ہوں گے. میں ایک آخری بات کر دوں اور پھر یہاں پہ میں رک جاتا ہوں. دیکھیں، ایک $3.5 بلین ہم نے یو اے ای سے قرض لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا جو 150 ملین تھا وہ 96 میں لیا تھا. دوسرا جو 300 ملین تھا وہ 97 میں لیا تھا. پھر 3 بلین میں 2019 وغیرہ میں کبھی لیے. اب وہ ہم نے واپس نہیں کیے کبھی ان کو. ہم سود دیتے رہے اور سود بھی ریزنیبل ہوتا تھا 2-3%. اس سے زیادہ ویسے ہونا بھی نہیں چاہیے. کوئی اتنا زیادہ کنسیشنری لون نہیں تھا. جب ساورنز ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اب ہماری کوئی رسک نہیں ہوتی، تو اتنا کم سود تھا. یو اے ای نے بھی ہمارے $800 ملین روک کے رکھے ہوئے. $800 ملین جو پی ٹی سی ایل میں ان کو دینے جو انہوں نے نہیں دیا. ہم ان سے بحث کرتے رہتے ہیں. ہمارے خیر اینی وے، مطلب تھوڑے سے ہم بھی کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں پاکستانی پالیسی میکرز بھی. لیکن ان اینی کیس مطلب یہ they owe us some money but they're not paying us, but we owe them $3.5 billion they say. And اب وہ واپس لے رہے ہیں، اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ بالکل واپس کر دینا چاہیے.